السلام علیکم دی ایڈیٹر اینڈ لسنرز اور دی نامس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمضان جنون کی ایپیسوڈ 74 کا پارٹ 4 لے کر حاصل ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک فار دی ناولس، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تنگ نم دار کمرہ جس کی دیواروں پر نمی سے دراڑیں پڑ چکی تھی، چھت کے وسط میں لٹکا سرد بلب مدم سا جھول رہا تھا۔ اس کی دونوں کلائیوں کو باندھ کر چھت سے رسیوں کے ذریعے سے اسے لٹکایا گیا تھا۔ اس کے جسم اس کی پیشانی سے خون رس رہا تھا، ایک آنکھ بھی شدید زخمی تھی، اس کی وائٹ سینڈو سرخ رنگ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس سیل میں کھڑے وردی پہنے اہلکار ہاتھوں میں ڈنڈے تھامے مسلسل اس پر وار کر رہے تھے، مگر ہر ضرب کے ساتھ وہ چیخنا تو دور کی بات کرا بھی نہیں رہا تھا۔ اس کی سبز آنکھیں سرخ تھیں، وہ دانت پر دانت جمائے ہوئے تھا۔ یہ آدمی ہے یا کوئی مشین؟ اتنا مار کھا کر بھی آواز نہیں نکال رہا۔ ایک سپاہی نے ڈنڈا روک کر آریان کو اوپر سے نیچے خونخوار نگاہوں سے گھورا۔ جواباً آریان خانزادہ مدھم سا ہنسا تھا۔ کون ہے تو عام بندہ نہیں لگتا۔ اس نے غصے سے گھبراتے ہوئے آریان خانزادہ کی کمر پر ڈنڈے سے زوردار ضرب لگائی تھی۔ آریان خانزادہ دانت پر دانت جما گیا تھا، اس بار وہ بھی کراہا تک نہ تھا۔ کون ہے تو بتا، ورنہ تجھے اس سے زیادہ ٹارچر کریں گے۔ وہ اہلکار غصے سے پاگل ہوتے آریان خانزادہ کے خون میں نچڑے بالوں کو مٹھی میں دبوچتے چیخا تھا۔ تمہاری مار میرے جسم تک ہے، میری پہچان تک نہیں، اس لیے خاموشی سے اپنا کام کر۔ آریان خانزادہ اپنے پاس کھڑے اہلکار کو زخمی آنکھ سے دیکھتے طنزیہ مسکرایا۔ اس کے جواب پر مشتعل ہوتے اسے مزید بری طرح مارنے لگا۔ وہ اہلکار رکتے ہوئے پسینے سے تر ہوتے ہانپتے ہوئے اپنے پاس کھڑے اہلکار کو دیکھنے لگا۔ آریان خانزادہ اسے ہانپتے دیکھ کر ہنسا تھا۔ بہت زبان چلتی ہے اس کی زبان کاٹ دیتے ہیں۔ وہ اہلکار ہانپتے ہوئے اب گرجا تھا۔ زبان کاٹ دے گا تو پھر کیسے جانے گا میں کون ہوں؟ آریان خانزادہ نے ہنستے ہوئے اسے آنکھ ماری تھی۔ بکواس بند کر اپنی، ورنہ تجھے پولیس مقابلے میں مار دیں گے۔ دوسرا اہلکار آریان خانزادہ کا جبڑا دبوچے پھپکارا تھا۔ اچھا پھر مارا کیوں نہیں مجھے؟ موقع بھی تھا، سارے ثبوت بھی میرے خلاف جا رہے تھے، پھر مجھے یہاں لا کر کون سی بارات کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ آریان خانزادہ کے جواب پر وہ پاگل ہوتے اس کے جبڑے پر مکے مارنے لگا۔ تجھے مار مار کر تیرا قیمہ بنا دیں گے۔ اہلکار اسے مکے مارتے ہانپتے ہوئے چیخا۔ مجھے تو لگ رہا ہے تم لوگ اپنے ہاتھ گرم کر رہے ہو اور مجھے انرجی دے رہے ہو۔ آریان خانزادہ کی بات پر اہلکار مزید مشتعل ہو چکا تھا۔ وہ اسے مزید بے دردی سے مارنے لگا۔ قانون توڑتا ہے، آن ڈیوٹی اہلکار پر گولیاں چلاتا ہے، مرضی کے بغیر اپنی بیوی کو قید میں رکھے ہوئے تھا۔ بکواس بند کر، ورنہ اسی سیل میں تیری قبر کھود دوں گا۔ خبردار میری بیوی کا نام بھی اپنی زبان سے نکالا۔ آریان خانزادہ اپنے حواس کھوتے حلق کے بل دہاڑا تھا، خود کو چھڑوانے کی سعی کرتے ہوئے۔ اس کی بھاری بھرکم چٹانی باڈی ادھر ادھر چھولنے لگی تھی۔ اس کی سبز آنکھوں کی وینز ابھرتے اس کی کنپٹی کی وینز پر بھی بری طرح پھڑک رہی تھی۔ بازوں سے مسلز بری طرح پھولنے لگے تھے۔ ایک لمحے کو اہلکاروں کے ہاتھ میں ڈنڈا لرزا تھا، دوسرے لمحے ان کے لبوں سے کہکا ابلا تھا۔ مل گیا طریقہ تجھے زیر کرنے کا، تو ڈنڈے سے نہیں اپنا گناہ قبول کرے گا، بلکہ تجھے اب یہاں ٹارچر دیں گے۔ اہلکار آریان خانزادہ کی کنپٹی انگلی سے بجتے مکروہ ہنسی ہنسا تھا۔ یہ جو تمہارا ٹارچر ہے، یہ میرے دن کی شروعات ہے، ایسا لگ رہا ہے میرے اعصابوں کی مالش کر رہے ہو۔ آریان خانزادہ بھی جواباً ہنسا تھا۔ وہ غصے سے اہلکار پاگل ہوتے سے مزید بے دردی سے مارنے لگے تھے۔ آریان خانزادہ دانت پر دانت جمائے ان کے بے درد وار سہنے لگا تھا۔ ڈی ایس پی سلمان اپنے دفتر میں کرسی کی پشت پہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں سامنے کھڑے اہلکار پر مرکوز تھیں، جو پسینے میں بھیگا، بوٹوں کی ایڑیاں زمین پر جما کر جھجکتے لہجے میں گویا ہوا۔ اسے مار مار کر ہم تھک گئے۔ وہ مار کھا کر نہیں تھک رہا، اس کے لبوں سے ایک کرہ تک نہیں نکل رہی۔ سلمان نے پلکیں چپکائے بغیر سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ڈی ایس پی کے سامنے بیٹھا حیدر خان اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے جبڑوں کی سختی سے اندر ہی اندر کھولتا جا رہا تھا۔ اس کے دماغ کی تنابیں ہل رہی تھی۔ وہ شخص جس نے زرمش کو قید رکھا، اذیت دی، خوف میں رکھا، وہ کسی بھی طرح اس شخص سے اپنی بہن کا پیچھا چھڑوانا چاہتا تھا۔ جتنی اذیت سے اسے دی تھی وہ بھی اسے دینا چاہتا تھا۔ آریان خانزادہ کے کہکوں کی باز گشت جیسے اس کے کانوں میں ابھی بھی گونج رہی تھی۔ پاگل بے رحم کی دی ہوئی اذیت جو زرمش نے سہ لی تھی، مگر اب حیدر خان کے لیے ناقابل برداشت تھا کہ اس کی بہن کبھی آریان خانزادہ کی پناہوں میں واپس آئے۔ اس کے جناتی کہکوں سے حیدر خان کو اپنے اعصاب بھڑکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ زرمش یہ سب کیسے برداشت کرتی ہوگی؟ رات کیسے وہ اس کے سینے سے لگے پھٹ پھٹ کر رو رہی تھی۔ وہ اسے بخار میں جلتا اپنے بنگلے پر چھوڑ آیا تھا۔ وہ آریان خانزادہ کو قانون کے ذریعے زیر کرنا چاہتا تھا تاکہ سب کچھ اس کے خلاف جائے۔ نفسیاتی لوگ خود نہیں مرتے،
دوسروں کی سانسیں گن گن کر لیتے ہیں، حیدر خان نے زہر کن لہجے میں کہا اور اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شکریہ سلیمان۔ وہ آگے بڑھا، دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرتے ہوئے سلیمان کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم نے میری بہن کو اس پاگل سنگین انسان کے پیچھے بچانے میں مدد کی، یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ لمبے ڈاگ پھرتے قدموں سے کی گونج کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ سلیمان کی نظریں دروازے پر جمی تھی اور ماحول میں ایک بار پھر وہی خاموشی گونجنے لگی جو طوفان سے پہلے کے لمحے میں ہوتی ہے۔ ڈی ایس پی سلیمان نے پریشانی سے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ حیدر خان نے اسے بتایا تھا وہ ایک نفسیاتی انسان ہے جس نے جبرن اس کی بہن کو قید کیا ہو۔ یہ کل رات ثابت بھی ہو چکا تھا، زرمش اس کی قید میں تھی، اس لیے اس پر کیس مضبوط کرنے کے لیے آریان خانزادہ کے پسٹل سے ایک اہلکار کی ٹانگوں پر گولیاں چلائی گئی تھی۔ مگر ڈی ایس پی سلیمان ایک بات بری طرح کھٹک رہی تھی، آریان خانزادہ کو پولیس مقابلے میں آسانی سے مارا جا سکتا تھا۔ سارے ثبوت اس کے خلاف تھے، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے حیدر خان قانون ہاتھ میں لے کر بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہ رہا تھا۔ سر میری مانیے، اسے چھوڑ دیں، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ جیسے حیدر خان سنکی پاگل کہہ رہا ہے، اس کی پہاڑ جیسی باڈی میں کتنی ہی گولیوں زخموں کے نشانات ہیں۔ وہ اس سے کہیں زیادہ اذیت سہ چکا ہے، ایسا لگتا ہے اسے بہت بار تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے لیے یہ تشدد عام ہے۔ وہ اہلکار جھکے ہوئے ڈی ایس پی سلیمان کو خبردار کر رہا تھا۔ السلام علیکم سر۔ ڈی ایس پی سلیمان مستعدی سے کھڑا ہوتے اپنے سامنے کھڑے ڈی آئی جی کو سلیوٹ مار گیا تھا۔ باقی کھڑے اہلکاروں نے بھی اپنی اپنی پینٹوں کی بیلٹ ٹائٹ کرتے سلیوٹ مارا تھا۔ ڈی آئی جی نعمان ڈی ایس پی سلیمان کو قہر بار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ ڈی ایس پی سلیمان مستعدی سے سامنے کھڑا تھا۔ وہ صبح صبح یہاں ڈی آئی جی کے آنے پر حیران ہوا تھا۔ وہ کبھی یہاں نہیں آئے تھے، اس کا مطلب صاف تھا، بہت بڑی بات تھی۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی ایک آرمی آفیسر کو گرفتار کرنے کی؟ ڈی آئی جی اپنی سٹکس ٹیبل پر مارتے گرایا۔ سلیمان نے ہکا بکا ڈی آئی جی کی طرف دیکھا۔ سر مجھے نہیں پتا تھا اس بارے میں کچھ بھی۔ سلیمان بری طرح ہکلایا تھا۔ شٹ اپ، ریلیز ہم۔ ڈی آئی جی غصے سے بولتے کرسی پر بیٹھا۔ سر اس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، ایک اہلکار پر گولی چلائی ہے۔ سلیمان نے اب کی بار سنجیدگی سے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ جواباً ڈی آئی جی نے گھور کر سلیمان کو دیکھا۔ نکل جاؤ یہاں سے، اس سب کی تحقیق ہوگی۔ ڈی آئی جی ضبط کرتے ہوئے ٹیبل پر مکہ مار دیا۔ یس سر، سلیمان سنجیدگی سے کہتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ باقی اہلکار بھی گھبراتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ ڈی آئی جی نعمان چاہے اضطرابی کیفیت میں اپنے منہ پر ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد آریان خانزادہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر زخم تھے مگر اب رک چکا تھا، خون اب رک چکا تھا، ویسے ہی مضبوطی سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تو آپ آفیسر آریان خانزادہ ہیں؟ ڈی آئی جی نے آریان خانزادہ کو اوپر سے نیچے تک گھور کر کہا۔ یس سر، آریان خانزادہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ گردن اکڑا کر کھڑا تھا۔ لگتا ہی نہ تھا اس پر تشدد ہوا ہے۔ گریٹ، ہمیں کیا پتا چلتا؟ لگا کوئی عادی مجرم ہاتھ آ گیا ہے۔ خیر، اوپر سے کال آ گئی ہے، آپ کی رہائی کا حکم ہے۔ ڈی آئی جی تنزیہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اکارڈنگ ٹو لا، ایک آفیسر آرمی آفیسر کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک بات ہے میرے عادی مجرم ہونے کی، اس بات کی مکمل انکوائری بیٹھے گی۔ ایک وردی والا ہی وردی کی عزت کر سکتا ہے۔ ہم اپنی وردی کے لیے اپنا خون سینچتے ہیں سر، اپنی وردی اپنا ایمان بیچتے نہیں۔ آریان خانزادہ نے سنجیدگی سے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ تم ایک آفیسر ہو، یہاں کسی کو نہیں پتا تھا۔ ڈی آئی جی نے چپتی نگاہوں سے اسے دیکھتے بولا۔ میری شناخت جانے سے پہلے مجھ پر ہاتھ اٹھایا گیا، اس کا حساب بھی لیا جائے گا نعمان شاہ۔ آریان خانزادہ کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ وہ ایک ہی تیز نگاہ میں اس کی بیچ پر کندہ اس کا نام دیکھ چکا تھا۔ آپ اس وقت آف ڈیوٹی تھے اور میرے اہلکاروں کو کچھ معلوم نہ تھا، ڈی آئی جی نے ضبط سے کہا اور اس کی ٹون بدلی تھی۔ گڈ ٹو سی یو۔ آریان خانزادہ نے سنجیدگی سے دیکھتے اپنے بھاری قدموں سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ برف سے ڈھکی وادی پر اس وقت برفیلی ہواؤں کا راج تھا۔ برف کی چادر میں لپٹی وادی ساکت تھی جیسے قدرت خود سانس روکے بیٹھی ہو۔ ہیلی کاپٹر کی گھن گرج سے میں جیسے پوری وادی لرز رہی تھی۔ سیاہ رنگ کی ہیلی کے دروازے سے بلند کداور چٹانی باڈی مکمل کالی کٹ میں ملبوس انسان چھلانگ مار کر برف پر اترا تھا۔ اس کا چہرہ آدھا ماسک سے ڈھکا ہوا تھا، سبز آنکھوں میں دشمن کو کاٹ کھانے والی چمک تھی۔ وہ اپنے بھاری بوٹوں سے برف پر چلنے لگا۔ وہ آریان خانزادہ تھا، ایک سیکرٹ ایجنٹ وردی میں نہیں، مگر سینے میں وہی حوصلہ جو کسی فرنٹ لائن سپاہی کا ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے کسی پلٹن کا شور نہیں تھا، نہ کوئی ٹیم تھی، صرف ایک خاموش مشن تھا جو اسے سونپا گیا تھا۔ اس کا چہرہ ابھی بھی زخموں سے چور تھا، آنکھ کے پاس زخم تھا اور سبز آنکھوں میں کرب کا ایک جہاں آباد تھا۔ شازمہ خان یعنی اس کی ماں اور بیوی نے پوری کوشش کی تھی
اس کے سینے سے دل چیر کر نکال کر پھینک دیا جائے، مگر وہ ایک ایماندار سپاہی تھا جس نے خود سے بڑھ کر اپنی ملک اپنی وردی سے پیار کیا تھا۔ شازمہ خان کا لکھا ہوا لیٹر اس نے اپنی اتھارٹیز تک پہنچنے ہی نہ دیا تھا، ورنہ معاملہ سنگینی اختیار کر لیتا۔ اس سب میں اس کی ذاتی زندگی لپیٹ میں آ جاتی۔ اس نے کبھی اپنی وردی کے ساتھ دغا نہیں کیا تھا، اتنے خفیہ مشن میں کامیابی سے سر انجام دے چکا تھا۔ آج بھی اسے ایک سیکرٹ مشن سونپا گیا تھا۔ وہ زخم خوردہ وجود اور زخم خوردہ جسم کے ساتھ اپنے بھاری قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ جسم نہیں، روح تھکن سے چور تھی۔ تم شوہر نہیں ہو، تم شوہر نہیں ہو سکتے، تم ایک ریپسٹ ہو۔ لفظ تھے کہ کسی بارود کی گونج تھے، اسے اپنے ہر قدم کی دھمک کے ساتھ اپنی سماعتوں میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ اطلاع ملی تھی کہ بچوں سے بھری ایک اسکول بس جو کہ پہاڑی علاقے سے گزر رہی تھی، دشمن کی فائرنگ رینج میں ہے۔ مقامی فورسز تک پہنچنے میں دیر ہو سکتی ہے اور وقت ختم ہو رہا تھا۔ ہوا میں بارود کی نمی اور خاموشی میں موت کی سی سرگوشی تھی۔ بیک اپ راستے سے ہلکی برف میں قدم جماتے اس نے اپنا راستہ طے کیا تھا۔ راستے میں بارودی سرنگوں کا امکان تھا۔ اس کے ہاتھ میں تھرمل ڈیوائس تھی، کمر پر ہتھیار بندھے تھے۔ وادی کی بلند ترین چوٹی پر آریان خانزادہ اب اوندھے منہ لیٹ گیا تھا، آنکھوں پر دوربین جمی ہوئی تھی، چہرے پر برفیلی ہواؤں کی سے جمی سختی تھی۔ سامنے سینکڑوں فٹ نیچے ایک پیلے رنگ کی اسکول وین اونچی نیچی پتھریلی گھومتی سڑک پر رینگ رہی تھی، جس میں موجود 46 بچے کہکے لگا رہے تھے۔ ڈرائیور تک کو خطرے کا علم تک نہ تھا، لیکن آریان جانتا تھا یہ اسکول بس ایک گھاٹی کے دہانے پر تھی جہاں دشمن گھات لگا کر بیٹھے تھے۔ ریڈار جام کر دیے گئے تھے۔ وہی ایک آدمی تھا، ایک ہیولا مضبوط آریان خانزادہ، جس کے لیے موت آج وہ خفیہ ایجنسی کا سیکرٹ ایجنٹ نہیں تھا بلکہ 46 معصوم جانوں کا محافظ تھا۔ اس نے کلائمبنگ روپ کے ساتھ ایک آئس ایکس لگے تھے۔ اس پہاڑ کی بلند چوٹی میں دھنسی برف میں گاڑی تھی۔ آریان خانزادہ نے رسی کو کھینچ کر چیک کیا۔ یہ رسی اس بلند چوٹی سے اب نیچے لٹک رہی تھی، تقریباً 300 فٹ نیچے۔ وہ اب خاموشی سے اس رسی سے لٹک گیا تھا۔ اس کے بھاری بوٹوں کے نیچے کریمپونس لگے ہوئے تھے جو برف میں پھسلنے کی اس کی مدد کر رہے تھے۔ بس جیسے ہی ایگزیکٹ پوائنٹ پر پہنچی، اسے جمپ کر کے بس کی چھت پر اترنا تھا۔ آریان نے گہری سانس لی، کمر پر بندھے ہتھیار کو چیک کیا۔ ہارٹ بیٹ سلو ہو چکی تھی۔ اس کی ذرا سی کوتاہی، ذرا سی چونک سے وہ بچے اپنی جان سے جا سکتے تھے۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں سانس روک کے لٹکا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا، صرف سبز آنکھیں دکھائی دے رہی تھی۔ ایک آنکھ شدید زخمی تھی جو بمشکل کھل رہی تھی۔ اس کا پہاڑ جیسا جسم ہوا میں لٹکا تھا۔ اسے جو بھی کرنا تھا بہت محتاط انداز میں کرنا تھا۔ ایک ریڈار جام سے دشمن کے ریڈار سسٹم کو ناکار بنا چکا تھا۔ بس اب اس عین وقت پر ان پر حملہ کرنا تھا۔ نہ صرف اس کا جسم لٹکا ہوا تھا بلکہ اس کی جان بھی سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ ایک بھی بچے کی جان جانے کا مطلب وہ یہ مشن ہار جاتا۔ اسے ایک جان کو بچانا تھا، چاہے اس کی جان چلی جاتی۔ برفیلی سناٹی چیرتی ہواؤں کو اس کی سبز آنکھوں میں زرمش دلہن کے لباس میں لہرائی تھی۔ وہ مدھم سا زخمی سا مسکرایا تھا، دل میں سناٹے سے اترے تھے۔ خدا کو دکھ ہو رہا ہوگا، نہ دل تجھ سے جدا ہوگا۔ تیری تقدیر میں مجھ کو وہ اب تو لکھ رہا ہوگا۔ تیرا ہی بس ہونا چاہوں، تیرے درد میں رونا چاہوں۔ کر لے قبول خدایا میرے صدقے، اب تو اسے میرے نصیب میں لکھ دے۔ اس کی ہیزل گرے آنکھیں اس کی سبز آنکھوں سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ تم ایک ریپسٹ ہو۔ لفظ اس کے سماعتوں میں گونجتے جیسے کنفٹی پر گولی کی طرح لگے تھے۔ وہ دانت پر دانت جمائے رسی کو مزید مضبوطی سے تھام گیا۔ وہ خود پر بے بسی کا لبادہ اوڑے اپنا چہرہ سر سپاٹ کر گیا۔ اسے صرف ڈیوٹی نبھانی تھی جو اسے ہر احساس اپنی جان یہاں تک کہ اپنی ماں اور بیوی سے کہیں زیادہ عزیز تھی۔ یکدم اسے اس بس کی گونج سنائی دی، وہ اس کے بالکل نیچے سڑک سے گزر رہی تھی، ایگزیکٹ نشانے پر جہاں وہ لٹکا ہوا تھا۔ آریان خانزادہ نے آنکھیں بند کی، دل کی دھڑکن سینے سے باہر آنے لگی۔ 3 2 1 پھر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ایک ہی جسم میں رسی کو چھوڑتے بس پر کود گیا تھا۔ سیکنڈز کا فاصلہ طے ہوا اور آریان خانزادہ کا بھاری جسم ہوا میں لہراتا بس کی چھت سے آن ٹکرایا تھا۔ ونڈ اسکرین کا شیشہ چٹکا تھا۔ بس پر بیٹھے بچے بری طرح چیخنے لگے تھے۔ پاس ہی موجود دشمن کا کیمپ سے ریڈ الرٹ ہوا۔ گولیاں چلنے لگی تھی جو اب بس کی اطراف میں لگ رہی تھی۔ بس کا ڈرائیور متوحش ہو گیا، اس کے ہاتھوں سے بس کا کنٹرول چھوٹ گیا تھا۔ آریان خانزادہ نے بس پر لیٹتے ہوئے اپنا سر ونڈ اسکرین پر جھکاتے ونڈ اسکرین کا
تڑکتا شیشہ اپنے ہاتھ کا مکہ بنائے توڑنے لگا، پر بس پر مسلسل گولیاں برس رہی تھی۔ وہ لوگ پوری کوشش کر رہے تھے اسے بھون ڈالیں۔ وہ لوگ تھوڑے فاصلے پر پہاڑ کی چوٹی کے پیچھے چھپے تھے۔ وہ بس پر کودتے ان کا کیمپ دیکھ چکا تھا۔ وہ بس کی چھت پر اونھے منہ لیٹے اپنی گردن ونڈسکرین کی طرف جھکائے شیشہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کانچ اس کے ہاتھ میں پیوست ہو رہا تھا، ہاتھ زخمی ہو چکا تھا، بھل بھل خون بہہ رہا تھا، مگر وہ پوری کوشش کرتے شیشہ توڑ رہا تھا۔ گولیاں اس کی اطراف میں آ کر لگ گئی تھی۔ آریان خانزادہ نے سیدھے ہوتے اپنی کمر کی بیلٹ سے پسٹل نکالتے ان پر یکے بعد دیگرے فائر کیے تھے۔ ایک چیخ گونجی تھی، شاید ان کے کسی ساتھی کو لگی تھی۔ آریان خانزادہ بلند زبان کہکا لگاتے ہوئے اونھے منہ ہوتے اب کی بار ونڈ اسکرین پر پسٹل مارتے ہوئے توڑی تھی۔ ڈرائیور آریان خانزادہ کی ہدایت پر گاڑی کا رخ موڑ چکا تھا۔ یہاں سے گاڑی موڑنا خطرناک تھا، مگر وہ جیسے تیسے کر کے گاڑی موڑ گیا تھا۔ بچے مسلسل خوف سے چیخ رہے تھے۔ ونڈ اسکرین کا شیشہ اب ٹوٹ گیا تھا، شیشے کی کرچیاں اندر کی طرف گری تھی۔ ڈرائیور بازو پر گولی لگنے سے زخمی ہو چکا تھا۔ آریان خانزادہ ونڈ اسکرین سے بس کے اندر کود گیا تھا۔ ڈرائیور زخمی بازوؤں سے گاڑی چلانے کی کوشش کر رہا تھا جو اب اس سے چل نہیں رہی تھی۔ گاڑی کا کنٹرول اس کے ہاتھوں سے چھوٹ رہا تھا۔ سب نیچے لیٹ جاؤ، وہ اندر داخل ہوتے چیخا۔ چاروں طرف گولیاں برس رہی تھی۔ گاڑی ان کے مخالف سمت جا رہی تھی، مگر ان لوگوں کی گولیاں گاڑی کے اطراف میں برس رہی تھی۔ بچے خوف سے چیخ و پکار کرنے لگے، لیٹو نیچے، ہری اپ۔ آریان خانزادہ سختی سے بولتے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا۔ بچے جلدی سے سیٹوں کے نیچے لیٹ چکے تھے۔ ڈرائیور شدید زخمی ہو چکا تھا، بس ادھر ادھر جھولنے لگی تھی۔ بس پر مسلسل گولیاں برس رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے جلدی سے بس کا کنٹرول سنبھالا اور اپنی پسٹل مضبوط ہاتھ میں جکڑی۔ بس کو روکنا موت تھی، دوڑانا نجات۔ دشمن کی گولیاں بس کے شیشے توڑ رہی تھی۔ برف کی سڑک سلپری تھی۔ پہاڑ کا کنارہ بے حد خطرناک تھا۔ بچے سیٹس کے نیچے دبکے ہوئے تھے، سسکیاں بھر رہے تھے۔ وہ بس کو ایک محفوظ مقام پر لے آیا تھا جہاں اب ان کی گولیاں نہیں پہنچ رہی تھی۔ وہ چھلانگ مار کر بس سے نیچے کود گیا تھا۔ وہ برف میں لڑکتے ہوئے نیچے کی طرف اترنے لگا۔ دوسری طرف ہی وہ لوگ گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے اطراف میں اب گولیاں برسنے لگی تھی۔ وہ خود کا بچاؤ کرتے تیزی سے نیچے اتر رہا تھا۔ وہ چھلانگ مارتے ایک چٹان کے پیچھے چھپتے چھپتے خود کو محفوظ کر گیا تھا۔ وہ اب ان لوگوں کے سامنے نہیں تھا، بس بھی ان کی پہنچ سے دور تھے۔ اور جب تک سچویشن سمجھتے آریان خانزادہ نے گرینیڈ دانتوں سے کھولتے ان لوگوں پر اچھالا جس پہاڑ کی چوٹی کے پیچھے چھپ کر بیٹھے تھے۔ زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے ساتھ ان لوگوں کی چیخیں سنائی دی۔ وہ چٹان کے ساتھ ٹیک لگائے گہری سانسیں کھینچتے خود پر قابو پانے لگا۔ اس کی سانس دھونکنے کی مانند چل رہی تھی۔ دوسری طرف اب مکمل خاموشی تھی۔ وہ رینگتا ہوا کونیوں کے بل برف پر باہر آیا۔ یہ ان لوگوں کی کوئی چال بھی ہو سکتی تھی۔ سامنے بالکل خاموشی تھی۔ چٹان کے پیچھے دھواں اڑ رہا تھا۔ وہ 5 آدمی تھے۔ وہ بس پر کودتے اپنے زرق نگاہوں سے دیکھ چکا تھا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک نقاب پوش ہاتھ میں بندوق پکڑے تیزی سے بس کی طرف بھاگ رہا تھا۔ شاید وہ ایک ہی رہ گیا تھا، باقی سب جہنم واصل ہو گئے تھے۔ آریان خانزادہ کی سانسیں سینے میں اٹکی تھی۔ بچوں کو وہ کچھ نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ وہ ایک ہی جس میں بھاگتے ہوئے اس تک پہنچا، جواباً پلٹتے ہوئے اس پر فائر کرنے لگا۔ آریان خانزادہ خود کو پیچھے کی طرف جھکایا، اپنی کمر کو فولڈ کیے، اس کی گولیوں کے وار خود کو بچانے لگا۔ بس میں موجود بچے شیشوں سے یہ دیکھتے بری طرح چیخنے لگے تھے۔ آریان خانزادہ نے اپنے شوز سے چاقو نکالتے سامنے کھڑے نقاب پوش کا نشانہ لیا تھا۔ چاقو اس کی آنکھ میں پیوست ہوا تھا۔ وہ چیختے ہوئے پیچھے کو گرا تھا۔ آریان خانزادہ کا بلند زبان کہکا فضا میں گونجا تھا۔ وہ سیدھے ہوتے بھاگتے ہوئے اس تک پہنچتے، اسے زد و کوب کرتے، اسے اسلحہ لے چکا تھا۔ وہ نقاب پوش زمین پر لیٹا بری طرح کراہ رہا تھا، میری زمین پر میرے بچوں کو نقصان پہنچائے گا، میرے بچوں کو۔ آریان خانزادہ نے چیختے ہوئے اس کے پہلو میں اپنے بھاری بوجھ رسید کیے تھے اور درد سے بری طرح چیخ رہا تھا۔ تجھ سے انفارمیشن نہ لینی ہوتی، تجھے زندہ زمین میں گاڑ دیتا، اپنے ملک پر ٹیڑھی نگاہ سے دیکھنے والوں میں کہ میں آنکھ نکال دیتا ہوں۔ وہ گرراتے ہوئے زوردار ضرب اس کے پہلو پر لگاتے بس کی طرف بڑھا تھا۔ آریان خانزادہ بھاگتے ہوئے بس کے اندر داخل ہوا۔ بچے ابھی بھی چیخ رہے تھے۔ سب ٹھیک ہو گیا ہے، تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ بچوں کو دیکھتے ہنستے ہوئے بولا۔ سیٹوں کے نیچے دبکے ہوئے بچے سسکیاں بھرتے سیدھے ہو رہے تھے۔ انکل، ہم سیف ہیں۔ ایک چھوٹی سی 5 سالہ بچی ہچکیوں سے روتے اب قریب آئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مجسم ہوا تھا۔ سب آنکھوں کی نمی بڑی تھی، تو پھر نہ سویا ہوگا، شاید پھر رویا ہوگا۔ آنسو میری پلکوں پر یوں ہی تو نہیں آیا ہوگا۔ دینا مجھ کو آوازیں، یا سن پھر میری فریادیں، گھیرے ہیں مجھ کو یادیں بن تیرے۔ وہ مسکراتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھے اس 5 سالہ بچی کو اپنے سینے سے لگا کیا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ ہیزل گرے تھا،
میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے آنسو صاف کرتے نرمی سے بولتے کھڑا ہو چکا تھا۔ انکل آپ ہیرو ہیں، ایک بچے نے ہنستے ہوئے کہا۔ باقی سب بچے کلیپنگ کرنے لگے۔ وہ مدھم سا مسکراتے ہوئے بس سے نیچے اتر آیا تھا۔ ہیلی کاپٹر کی آواز گونجنے لگی تھی۔ بچوں کو ریسکیو کرنے کے لیے پاک ہو جا چکی تھی۔ وہ بس سے اترتے اپنے نوجوانوں کو دیکھتے مسکراتے ہوئے سلیوٹ مار گیا۔ جواباً انہوں نے بھی اسے سلیوٹ مارا تھا۔ زمر خان نیم گرم پانی سے شاور لیتے باہر آئی تھی۔ وہ اس وقت آف وائٹ لیلن کی کڑھائی والی چنوٹوں والی فراک میں ملبوس تھی۔ اس کے سنہری بال سلکی بال اس کی پشت پر بکھرے تھے۔ اس کا سنہری رنگت اس وقت دمک رہی تھی۔ گالوں پر تھپڑوں کے نشان اب مدمل ہو چکے تھے۔ اس کے مخملی کندن سے نشیب و فراز اس وقت دمک رہے تھے جو اس فراک سے بخوبی عیاں ہو رہے تھے۔ نم بالوں سے پانی ٹپکتا اس کی کمر کو بھگوتے اس کی دودھیا بے داغ پشت کو بھی عیاں کیے ہوئے تھا۔ کمرے میں آتے اس سے خنکی کا احساس ہوا تھا۔ وہ کمرے کا الیکٹرک ہیٹر آف کرتے واش روم سے شاور لینے گئی تھی۔ واش روم میں تو ہیٹڈ ٹاول ریل نصب تھی۔ گیزر آن تھا تو واش روم اچھا خاصا گرم تھا، اس لیے وہ پورا 1 گھنٹہ لگا کر آئی تھی۔ اور کمرے کا الیکٹرک ہیٹر آن کرنے کے لیے بیڈ پر پڑے ریموٹ کی طرف بڑھی تھی کہ خوف سے چیخ اٹھی تھی۔ سامنے ہی وہ شاہانہ انداز میں بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے، ٹانگیں پھیلائے، سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ زمر خان دل پر ہاتھ رکھے اتھل پتھل سانسوں کے ساتھ اب اسے خون نشان نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جو سیاہ شلوار قمیض پر کندھوں پر سیاہ مردانہ شال مفلر سٹائل میں ڈالے استحاق بھری نگاہوں سے دیکھتے اس کے دلکش قد و خال کا گہرائی سے معائنہ کر رہا تھا۔ زمر خان اس کے ایکس رے کرتی بے باک نگاہوں پر غصے سے بل کھا کر رہتی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں کیسے آیا اور کیوں آیا؟ وہ اسے شرربار نگاہوں سے گھورتے سوچ رہی تھی۔ اپنے بستر پر اس کا وجود اسے اب بری طرح چبھا تھا۔ زمر خان نے گہر بار نگاہ سے اس کے سیاہ چمکتے بوٹوں پر گاڑی تھی۔ وہ بوٹوں سمیت ہی بیڈ پر نیم دراز تھا۔ تم اتنی رات کو کیسے میرے کمرے میں آئے؟ زمر خان گھبرائی تھی۔ وہ بھول ہی گئی تھی وہ مقابل کے سامنے کس طرح کے حلیے میں کھڑی تھی۔ وہ تو مکمل عیاں تھی، وہ بھی اس کے خوبصورت ملکوتی مغرورانہ نقوش پر اپنی نگاہیں نہیں گاڑے ہوئے تھا، بلکہ اس کے ہچکولے بھرتے نشیب و فراز پر اپنی گہری نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ مقابل کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ بے چینی سے اپنی ٹانگوں کو اب کراس کر گیا تھا۔ وہ اپنے اندر اٹھتے سر دھنتے جائز جواں تقاضوں پر رات کے اس پہر تھپک تھپک کر سلانے کی ناکام ہوتے یہاں چلا آیا تھا۔ وہ حویلی کی پچھلی دیوار پھلانگتے اس کے کمرے کی کھڑکی سے اندر داخل ہوا۔ اب اسے اس حلیے میں دیکھتے اس کے جواں جذبوں میں عجب سے طغیانی مچی تھی۔ سامنے کھڑی دشمن جان کو احساس ہی نہ تھا وہ اس پر کیا قہر ڈھائے ہوئے ہے۔ نکاح کے بعد اس کی بے قراریاں بے چینی کسی سرکش گھوڑے کی طرح بے لگام ہو رہی تھی۔ میں نے آپ سے پوچھا زمر بی بی آپ رات کے اس وقت کیوں نہ آئی ہیں؟ التمش خانزادہ نے سنجیدگی سے کہتے سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ کیونکہ مجھے آج شاور لینا تھا۔ وہ بولتے بولتے لب دانتوں تلے دبا گئی۔ زمر خان کی بات کا مطلب سمجھتے بغور اسے دیکھتے اپنا لب بھی دانتوں تلے دبا گیا۔ اس کی بات پر التمش خانزادہ کو اپنے بدن پر آگ سے بھڑکتی محسوس ہوئی۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے سرخ اندھار سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے گالوں پر بڑھتی سرخی اب التمش خانزادہ کے حلق میں کانٹے سے اگ آئے تھے۔ وہ اس کے گلاب گالوں کو اپنے دانتوں سے کاٹنے پر بے چین ہوا تھا۔ التمش خانزادہ کی آنکھوں کی بڑھتی سرخی اور اس کی حرکت کرتی ٹانگوں پر زمر خان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ وہ ٹانگیں کراس کی اپنا ایک بوٹ والا پاؤں مسلسل ہلا رہا تھا۔ وہ اس کے بوٹ سے سول کو ہلتا دیکھتے غصے سے لب کھینچ گیا تھا۔ مقابل کی آنکھوں کی بڑھتی سرخی پر وہ سب کچھ سمجھ گئی تھی۔ وہ اپنی مٹھیاں سختی سے دبوچے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ اتنے غصے میں تھی کہ بھول ہی گئی تھی کہ اس کے تن پر دوپٹہ نہیں ہے۔ التمش خانزادہ کا وجود اس کمرے میں بری طرح چبھ رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے یہ بیڈ شیٹ یہ کمبل تک باہر پھینک دینا تھا جہاں وہ انسان بوٹوں سمیت براجمان تھا۔ رکیں زمر بیوی، وہ اسے دروازے کی طرف بڑھتے دیکھتے دبی آواز میں گھبرایا۔ وہ بے پردہ جس حلیے میں باہر جا رہی تھی وہ التمش خانزادہ کے وجود میں آگ بھڑکا گیا تھا۔ وہ سنی انسنی کرتے دروازے کی طرف بڑھتی اس کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتے زمر وہ دہاڑتے ہوئے سائڈ ٹیبل سے نازک سا کرسٹل کا واز اٹھائے زمر خان کی طرف زمین پر پوری قوت سے مار چکا تھا۔ زمر خان اپنے پاؤں کے پاس ٹوٹے کانچ کی کرچیاں دیکھتے اس کے دہاڑ پر لرز کر رہ گئی تھی۔ وہ پلٹتے ہوئے اپنی سرمئی گہری آنکھیں پھیلائے گہرے سانس لیتے اسے دیکھنے لگی۔ میرے پاس آؤ، وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتے اطمینان سے حکم دیتے زمر خان کے وجود میں شعلے دہکا گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ زمر خان دروازے سے ٹیک لگائے دہکتے لہجے میں غرا اٹھی۔ مقابل کا اطمینان اسے مزید سلگا گیا تھا۔ اس نے اس کی طرف شو پیس پھینکتے کوئی ندامت نہ تھی۔ وہ اپنی بے قابو ہوتی دھڑکنوں پر قابو پاتے اپنے پاؤں کی طرف اطراف میں بکھرے کانچ کو دیکھ رہی تھی۔
یہ شوپیز اسے لگ سکتا تھا وہ بہت بری طرح ڈر گئی تھی۔ سانس تو دھونکنے کے مانند چل رہی تھی۔ التمش خانزادہ اس کی ہرنی کی طرح سہمتی آنکھوں کو گہری گرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مقابل سہمتی بھی ہے، اسے اندازہ نہ تھا۔ میرے پاس آئیے سمر بی بی، ورنہ اگلی بار میرا نشانہ چونکے گا نہیں، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولتے پہلو بدلتے اپنی سرخ آنکھیں انگلیوں سے مسلنے لگا۔ وہ کچھ زیادہ ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا۔ سامنے کھڑی اس کی بیوی کچھ زیادہ ہی بے رحم تھی۔ اسے لگ رہا تھا آج اس کی جان نکل جائے گی۔ مارو، میں خود چاہتی ہوں اگلی بار تمہارا نشانہ نہ چوکے۔ وہ لفظ چباتے پلٹ گئی تھی۔ زمر، اسے کان کے پردے پھاڑنے والی دہاڑ پر زمر خان بری طرح اچھلی تھی۔ دھڑکنیں ایک بار پھر سے سینے سے نکلی تھی۔ وہ مڑتے ہوئے سے سہمی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس کے دہاڑ پر تو کمرے کے در و دیوار لرزنے لگے تھے۔ اس طرح کے ہولیے میں باہر ایک قدم بھی رکھتی تو کاٹ کر پھینک دیتا آپ کو۔ وہ اسے سلگتی نگاہوں سے دیکھتے گررایا، کیا ہوا ہے میرے ہولیے کو؟ زمر نے تپتے لہجے میں سوال کرتے خود پر نگاہ ڈالی۔ اس کی رنگت دہک کر انار ہوئی تھی۔ اس کا دودھیا جسم مکمل آیا تھا۔ تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے، کو جا کے کاٹ کر پھینکو۔ وہ اپنی خط چھپاتے غصے سے بولی، نہ وہ باہر جا سکتی تھی، نہ اس بے باک بے شرم بغیرت انسان کے سامنے ٹھہر سکتی تھی۔ بے غیرت، اس نے زیر لب یہ لفظ ادا کرتے دانت پیستے دہرایا تھا۔ جو کبھی 2 ٹکے کا گارڈ تھا آج اسے کاٹنے کی بات کر رہا تھا۔ وہ بھی اسی کے کمرے میں، اسی کے بستر پر۔ زمر خان نے کاٹدار نگاہ اس کے بوٹوں پر ڈالی۔ اسے بوٹوں سمیت اپنے بستر پر برداشت کرنا کتنا مشکل تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا، اس کی رگوں میں دوڑتا خون لاوے کے مانند ابل رہا تھا۔ بغیرت ہوں مگر اتنا نہیں کہ اپنی خوبصورت بیوی اپنی زمر کو ایسے باہر جاتا دیکھ کر خون کا کڑوا گھونٹ پڑ لوں۔ وہ زمر خان کے بچوں کی جنبش کو بغور دیکھتے بولا۔ زمر خان اس کے لبوں سے لفظ بغیرت پر بری طرح سٹپٹائی تھی۔ اسے یقین تھا مقابل اس کے لبوں کی جنبش سمجھ چکا تھا۔ زمر خان کو بے بسی کے احساس سے رونا آ رہا تھا۔ کبھی وہ اسے اس کے منہ پر اونچی آواز میں گالیاں دیتی تھی، وہ تب سر جھکا کر سن لیتا تھا، مگر اب اس نے پھر سے کاٹدار تپتی نگاہوں اس کے بوٹوں پر ڈالی تھی۔ التمش خانزادہ اس کی سرمئی آنکھوں کا مرکز دیکھتے اپنے بوٹوں کو مخملی کمبل پر رکھ کیا تھا۔ جانتا تھا اس کی جان سے پیاری بیوی کی جان اٹک رہی ہے۔ اسے ایسے اپنے بستر پر براجمان دیکھ کر، اسے کمبل پر بوٹ والے پاؤں رکھتے دیکھتے زمر خان کی سرمئی آنکھیں مزید پھیلی تھی۔ التمش خانزادہ نے اسے دیکھتے دل جلانے والی مسکراہٹ سے اسے مزید چلایا تھا۔ پاس آؤ میری، وہ اسے سرمئی آنکھیں پھیلاتے دیکھتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ وہ اپنی اداؤں سے مزید اسے خود کے لیے بے قرار کر چکی تھی۔ مر جاؤں گی مگر تمہارے پاس نہیں آؤں گی۔ زمر خان غصے سے گراتے ہوئے رخ پلٹتے دروازہ کھولنے لگی۔ اس وقت سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ اس ہولیے میں باہر جانے میں کوئی مضاحکہ نہیں تھا، مگر اس بے شرم انسان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے نکلتی اس کے پاس آ کر کوڑی لگی تھی۔ وہ اچھلتے ہوئے کتنے فٹ اچھلی تھی۔ زمر خان نے تھر تھر کانپتے التمش خانزادہ کو دیکھا۔ وہ پسٹل ہاتھ میں پکڑے اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سائلنسر لگا ہوا تھا زمر بی بی، ورنہ آپ کے سماعتیں تو ضرور ہٹ جاتی۔ نکالیے قدم باہر، میری گولی آپ کا جسم۔ وہ پسٹل کی نوک کو چومتے مسکرایا۔ تو تم مجھے گولی کیسے مار سکتے ہو؟ وہ تھر تھر کانپتے بے یقینی سے، جیسے آپ میری عزت کو روندتے اس ہولیے میں باہر جا سکتی ہیں۔ سنجیدگی سے بولتے جلتے سگریٹ کو 2 انگلیوں میں دبائے مسلنے لگا۔ میں ان ٹپیکل کنزرویٹو مردوں میں سے ہوں جو اپنی عورت کو لے کر بہت حساس ہوتے ہیں۔ آپ کسی دن بغیر نقاب کے بھی کھلے آسمان کے نیچے جا کر دیکھیے گا، پھر بتاؤں گا میں کیا کر سکتا ہوں۔ ویسے شرر بار نگاہوں سے گھورتے گرایا۔ وہ نکاح سے پہلے اپنے چہرے سے نقاب اسے دیکھتے ہی اتار دیتی تھی۔ پاس کھڑے گارڈز کی بھی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ تب تو وہ اسے جان بوجھ کر جلاتی تھی، تڑپاتی تھی، مگر اب وہ جل نہیں سکتا تھا۔ وہ محبوبہ سے بیوی بن چکی تھی۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ اسے لے کر پوزیسو ہو چکا تھا۔ وہ یہاں تھی، وہ پل پل اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ حویلی کی دوسری طرف اس کی گاڑی رات ہوتے ہی آ کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ وہ گاڑی میں ہی سو رہا تھا، مقابل سے شدت کا عشق کرتا تھا۔ اس کی بے وقوفی پر اب وہ پاگل ہوتے اپنے حواس سے کھو سکتا تھا۔ وہ کسی مرد کے قریب بھی پائی جاتی، وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا تھا، اس لیے وہ اسے کوئی غلطی نہیں کرنے دے سکتا تھا۔ کیا کر سکتے ہو تم؟ زمر خان نے اپنی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ جب آپ ایسا ویسا کچھ کریں گی تب بتاؤں گا، مگر سزا سخت ہوگی۔ بند کمرے میں مجھ پر چیخیں، ہاتھ اٹھائیں، سر جھکا کر سہ لوں گا، مگر کھلے آسمان کے نیچے کا ظاہر مرد کے سامنے ذرا سا نقاب کشائی کی تو برداشت نہیں کروں گا۔ میرا وہ روپ دیکھیں گی جو میں چاہ کر بھی آپ کو آج تک دکھا نہ سکا۔ وہ برفیلے لہجے میں بولتے زبر خان کے رگوں میں دوڑتا خون جما رہا تھا۔ پاس آئیں، اب آپ نے انکار کیا تو آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کے نرم بستر پر لے آؤں گا۔ خدا جائیں، تھوڑا سا سکون دے دیں، چلا جاؤں گا۔ التمش خان کی بات پر زمر خان نے اسے گھور کر دیکھا تھا، پتہ نہیں اس نے کیسے سکون حاصل کرنا تھا۔ پاس آؤ،
التمش خانزادہ سے یوں ہی کھڑے دیکھتے چیخا تھا زمر خان اس کی چیخ اور اس کے ہاتھ میں پکڑی پستول کو دیکھتے تیزی سے اس کی طرف بڑھی. وہ بیڈ کے قریب جا کر رک گئی تھی. اس کے پاس وہ کبھی خود نہیں جا سکتی تھی. اسے زہر سے زیادہ برا لگتا تھا. التمش خانزادہ ہاتھ بڑھاتے اسے کلائی سے کھینچتے اپنے چوڑے سینے پر گراتے رخ پلٹتے. اس کی گلابی لبوں کو اپنے عتاب کا نشانہ بنانے لگا. زمر خان جس کے پہاڑی وجود کے نیچے سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی وہ اپنا چوڑا سینہ اس کے ناچکی پر مسلتے اس کے لبوں کو اپنی شدت سے سرخ کندھار کرتے. اپنی سگریٹ سے مہکتی سانسیں اس کے حلق میں انڈیل رہا تھا. زمر خان اس کے نیچے دبی اس سے پھڑپڑا رہی تھی. بے بسی سے پھڑپڑا رہی تھی. وہ اس کی پینک ہوتی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں قید کر گیا. اس کے بے باک لمس پر زمر خان کی آنکھیں پھیلیں تھی. دوسرے لمحے وہ بھی سٹپٹاتے ہوئے اس سے دور ہوا تھا. زمر خان خفت و شرم سے سرخ ہوتے اٹھ کر بیٹھی. بہت بےہودہ ہو تو. زمر خان کلستے ہوئے اپنے ہونٹوں کو ہتھیلی سے رگڑتے گرائی تھی. اور آپ انتہائی بے شرم عورت ہیں. وہ اس کے قریب بیٹھتے اسے اپنا لمس مٹاتے دیکھتے ہوئے دہکتے ہوئے بولا تھا. میں بے شرم ہوں یا تم جو بھی اتنی بے شرمی دکھا رہے تھے. وہ پاگل ہوتے اس کا گریبان مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی. میرا حق مار کر آپ بے رحم ہیں اور اس حلیے میں باہر جانے کا سوچنے سے آپ سے بے شرم عورت کوئی نہیں ہو ہی نہیں سکتی. جواباً زمر خان کے بال گدی سے مٹھی میں جکڑے اس کی گردن کو چھٹکا دے گیا تھا. التمش زمر خان خود کو چھڑواتے اس کی گردن پر اپنے ناخن بے رحمی سے گاڑ گئی تھی. التمش کی گردن پر خون کی بوندیں چمکنے لگی تھی. ایک بات یاد رکھیے گا آئندہ غلطی سے بھی ایسی حرکت کی اس کمرے کے باہر بغیر چادر کے نکلی. مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اٹھا کر لے جاؤں گا پھر میرے جھونپڑے میں. آپ غلطی سڑتی رہیں گی. وہ ایک ایک لفظ چباتے اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتے غرایا تھا. زمر خان نے سسکتے ہوئے اس کے سفید گردن مسیح لہودہان کی تھی. التمش خانزادہ کی سفید سرگردن سے خون دھار کی صورت میں بہہ رہا تھا. اس نے بہت بے رحمی سے اپنے ناخن مارے تھے. وہ خود کو زمر سے چھڑواتے بیڈ سے اٹھتے اپنی مردانہ شال گلے میں چٹکتے کھڑکی سے باہر کود گیا تھا. زمر خان اس کے جانے کے بعد بیڈ پر اونھے منہ لیٹی ماتمی انداز میں پھٹ پھٹ کر رو دی تھی. بغیرت 2 نمبر گھٹیا غریب آدمی. اللہ کرے زاویار کی گولی سے مر جاؤ. وہ روتے ہوئے اسے بد دعائیں دے رہی تھی. وہ سمجھ گئی تھی وہ اس حویلی میں بھی اس کی قید میں تھی. وہ اس کی اتنی پوزیسونیس زمر خان کے سانس سے بند کر رہی تھی. ہچکیاں بھرتے اسے احساس ہوا وہ اسی بستر پر جوتوں سمیت دراز تھا. وہ بیڈ سے اٹھتے کمبل بیڈ شیٹ اتارتے دور اچھال چکی تھی. بغیر کمبل کے سونا گوارا تھا مگر جس بستر پر وہ لیٹا اس پر گوارا نہ تھا. وہ ایک بار پھر بیڈ پر اوندھے منہ گرتی سہرو قطار ہونے لگی تھی. چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں. لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.